اب جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے نا، علماء جو ہیں وہ منہ لگانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری زبانوں سے مشہور نہ ہو جائے، اور کوئی مولوی میرے سامنے ہوتا ہی نہیں، پھیل جاتا ہے۔ آپ جیسے ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے مرزا انجینئر وہ تے بڑیاں حدیثاں پڑھتا ہے، ایک تقریر بھی جھوٹ کے بغیر نہیں ہے، ایک تقریر بھی، ایک مجھے لے جائیں اس کے پاس، بس میں نے اسے کیا، میں نہ منہ سے آگ نکالتا ہوں نہ گالیاں دیتا ہوں، اسے کہ جی لال کتاب جڑی کیمرے کے رکھ کے تو بیان کرنا نا، بس بھئی عمر صدیق دے سامنے دو گلاں کر دے، جی نہیں کوئی بات نہیں، کرنے دے، کوئی خطرہ نہیں، مجھے نہیں انشاءاللہ کر دے۔ آپ کریں سوال، بسم اللہ۔ بھائی نے بڑا سوال کیا بہترین کہ قرآن مجید کی آپ نے آیات پیش کی ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں جو صحیح بخاری مسلم میں احادیث آتی ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں ماننا ہے۔ اب وہ کیا ہیں سن لینا۔ صحابہ کرام انسان ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، کیا ہوئی ہیں؟ ہوئی ہیں۔ اسلام قبول کیا، دین اسلام کے احکام کا نہیں پتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سوائے میری جان کے، سوائے میری جان۔ ان کو پتہ نہیں تھا نا، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جب یہ فرمان سنا تو فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ اب ایک ہے خطائیں لا علمی کہ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً سمعنا و اطعنا۔ ایک ہے گناہ، میں کھلی بات کر لیتا ہوں نا، اہل تشیع جو لفظ استعمال کرتے ہیں گناہ، تو جو صحابہ کرام کے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر ان سے گناہ نہ ہوتے قرآن مجید نازل ہوتا نہ۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ درجہ دوم کی کھجوریں تھی رکھ دی، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسے ہی کرو۔ اب آ جائیے کہ ان کی جو بشری کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، اہل تشیع کی زبان میں گناہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر ان سے یہ گناہ نہ ہوتے کبھی بھی دین اسلام مکمل نہ ہوتا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، حافظ پڑھو، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھی آپ کے سارے ساتھیوں کو معاف کر دیا ہے۔ جی اچھا کوئی بس ایک سوال کر لینا، اچھا ایک آخری صرف سوال آخری کرنے دیں، کرنے جی کریں۔ میں نا بنیادی طور پہ نا مدرس ہوں، 10 تقریرہ مینو کرنیاں نہیں ہوندیاں، مینو سوالوں دے جواب بہتر دینے ہوندے نے، پریشان نہ ہویا جی آپ کریں۔ ہاں جی جی اچھا دیکھو میری گل سنو، میں تم دسنا ایسا کوئی سوال کر لو نا مختصر تے جامع ہو گئے۔ ہاں اچھا بھائی ذرا سنو، میں تھوڑا پورا سوال سمجھ گیا جی۔ دیکھو جی
اچھا ذرا سن دے جائے جو بڑے بہت اہم سوال کیا ہے اور بڑا ہی فائدہ مند سوال ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، حضرت ابو بکر کی، عمر کی، حضرت عائشہ کی، لیکن حضرت معاویہ اور اس میں حدیث عمار، ذرا سنتے جانا بھائی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ کو اپنا ذاتی بیان سنانے لگا ہوں، اپنا ذاتی بیان۔ بندہ کہتا ہے میں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ کا حضرت علی سے کیا اختلاف ہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ یہ جو میں الفاظ آپ کو سنانے لگا ہوں 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری ہے حدیث ہے، بد نصیبی یہ ہے کہ لوگ اس کو بیان نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا پھر اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ میرے چچا کے جو بیٹے حضرت عثمان ہیں ان کے قاتل وہ میرے سپرد کر دے اور میں بیعت کر لوں گا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت معاویہ نے کبھی بھی حکومت کا اعلان نہیں کیا، نمبر ایک۔ جن بنیادوں پہ الگ اسٹیٹ اور حکومت سمجھی جاتی ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اختیار نہیں کی، بلکہ دمشق کے اندر ایک آدمی نے ایک بندے کو قتل کر دیا، کوئی بات، ایک بندے نے ایک دوسرے آدمی کو کیا کر دیا؟ قتل۔ اب قتل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ برائی کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں تھے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو خط لکھا کہ حضرت علی سے پوچھیں کس کا کیا کرنا ہے۔ کس سے پوچھیں؟ حضرت علی سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، اپنی عدالت نہیں لگائی۔ خلیفہ جو رہنمائی دیں گے ان سے پوچھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے کیا لکھا؟ من ابی الحسن، خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اپنی کنیت لکھی، ابو الحسن کی طرف سے جواب ہے کہ اگر اس کے پاس گواہ آئی وٹنس ہو تو چھوڑ دو وگرنہ اس کی گردن اتار دو۔ اب اس کے ساتھ جب رومی بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کو کمزور سمجھتا ہوں اور میں آپ کو افواج دیتا ہوں علی کا تختہ الٹنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے دشمن تیری کھڑی اتارنے کے لیے علی اور میں ایک ہیں۔ بیٹا ذرا غور کرنا، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ شیطان ہے، کیوں جی کیوں شیطان ہے؟ صلح ہو تو بعد بھی یہ لڑائی دی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب صلح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ لڑائی کی باتیں کرے تو وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اس صلح کے بعد کبھی بھی کسی صحابی نے حضرت معاویہ کو اپنا موضوع بنایا نہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو حدیث عمار ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، باغی کا معنی چور، زانی، شرابی، قاتل، کافر نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہے، ظالم و ذل نہیں ہے۔ قرآن سنیں، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ، پہلی دفعہ باغیہ ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغی، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باغی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ باغی کہنے سے اسلام کی، ایمان کی نفی نہیں ہوتی، باغی کہنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کافر، مشرک، چور، زانی نہیں ہوتا۔ اب حدیث سنیں، یہ حدیث بھی آپ نے مجھ سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج نکلیں گے۔ کون نکلیں گے؟ خوارج۔ تو
تو خوارج کے ساتھ جو لڑائی کرے گا مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے گروہوں میں سے، مسلمانوں کے گروہوں میں سے وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب محدثین نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ اس حدیث میں دوسرے گروہ کو گمراہ نہیں قرار دیا گیا، اسے بھی حق پر کہا گیا ہے، حق کے زیادہ قریب، بس اتنی بات ہے، ایک زیادہ قریب ہے اور ایک زیادہ قریب نہیں ہیں، دونوں حق پر، دونوں بندے مسجد میں ہیں، ایک باہر سین میں ہے، ایک پہلی صف میں ہے دونوں مسجد میں، ایک امام کے زیادہ قریب ہے اور ایک امام کے زیادہ قریب نہیں، لیکن دونوں کدھر ہیں؟ مسجد میں۔ اس حدیث کے مطابق حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کا گروہ جو ہے حق پر ہے۔ زیادہ قریب کون ہے؟ حضرت علی، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے، وہ خلیفہ راشد۔ تو یہ وہ ادھوری باتیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک ان سے کہیں کہ جب حضرت حسن نے صلح کروا دی تو صلح کروانے کے بعد کسی صحابی نے حضرت معاویہ پر تنقید نہیں کی۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ صلح کے بعد جو بندہ لڑائی کی باتیں کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ اگر صلح کے بعد کسی صحابی نے حضرت معاویہ پر تنقید کی ہے، اللہ کی قسم ہے میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ گمراہ تھے اور وہ ایسے تھے اور ظالم بادشاہ تھے۔ اب حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کو نا چند حدیثیں سنانا چاہتا ہوں جو لوگ نہیں سناتے، چونکہ آپ کا سوال ہے سوشل میڈیا کے فتنہ کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ کے خاندان کے بارے میں پہلی حدیث ہے، ان کی والدہ ہندہ کہنے لگی کہ روئے زمین پر سب سے برا آپ کا گھرانہ، اسلام لانے کے بعد روئے زمین پر سب سے پسندیدہ آپ کا گھرانہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک بھی پسندیدہ تیرا گھرانہ ہے۔ پہلی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی جتنی دعائیں حضرت معاویہ کو دی ہیں۔ دیکھیں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ اس کو دین کا عالم بھی بنا، دنیا کے علوم کا عالم بھی بنا، اور اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھ، دنیا و آخرت کے عذاب سے۔ دوسری حدیث فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ اس کو رہنمائی کرنے والا بنا، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ وجعلہ مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت کا ماخذ بنا۔ کیا بنا اس کو؟ ہدایت کا ماخذ، کہ لوگ اس سے ہدایت لیں۔ وحد بھی، اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے دامن کے اندر لے کر آ۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اسلام پھیلا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھیلا ہے۔ 84 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی پتے کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت معاویہ کے دنیا میں دشمن کون ہے؟ حضرت معاویہ کے دنیا میں دشمن یہودی جو ہیں وہ ہٹلر سے، آپ کو پتہ ہے ہٹلر، اس کا نام لینا بھی یورپ کے اندر جرم ہے۔ کوئی بندہ کسی عوامی جگہ پر نام لے، کسی کے سامنے نام لینا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہٹلر کا سلوگو بنانا جو ہے نا وہ بھی جرم ہے۔ کیوں جرم ہے؟ ہٹلر نے کس کو مارا تھا؟ یہودیوں کو۔ تو یہودیوں نے کیا لکھا ہے؟ ہمارا اتنا نقصان ہٹلر نے نہیں کیا جتنا معاویہ نے کیا ہے، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری دنیا میں سب سے بڑے مخالف حضرت معاویہ کے یہودی ہیں۔ اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انصاب الاشراف، امام بلازری کی۔ یہ کتاب عربی میں چھپی، پھر اردو میں چھپی، پڑھ کے مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا، لوگوں نے بڑا کچھ ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ اچھا اس کتاب کا مخطوطہ کدھر ہے؟ اس کو چھاپا کس نے ہے؟ اس کا مخطوطہ یہودیوں کے پاس ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے یہودیوں نے اس کو چھاپا ہے، اور اس کے اندر حضرت معاویہ کے بغض میں روایتیں گھڑ کے رکھ دی۔
جس کی مثال دنیا کی کسی اور کتاب میں ملتی نہیں۔ اب یہ جتنے انجینئر ہیں، جتنے جھالوی ہیں، جتنے ان جیسے ہیں، وہ سارے وہی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ پڑھ کے اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ اب سنیں، نبی علیہ السلام سوئے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ سمندر میں لڑے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا، بلکہ قد اوجبوا، انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے لیے واجب کر لیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس حدیث کے مصداق معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مرفوع حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، عرض علیہ اناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے کیا دیکھا، بادشاہوں کی طرح بیری بیڑوں پر بیٹھے ہوئے، سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بلند کیے ہوئے۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ تو اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ مستقل سب سے زیادہ جس بندے نے وحی لکھی ہے، قرآن لکھا ہے، وہ حضرت معاویہ ہے۔ آپ جو ہے وہ عربی گرامر کو نہیں جانتے۔ کوئی بندہ جس نے درجہ اولیٰ میں عربی گرامر پڑھی ہو، آپ میں کوئی بندہ ہے جو عربی گرامر کو تھوڑا سا بھی جانتا ہو؟ ایک، ماشاءاللہ۔ اور بھائی نہیں جانتے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ عربی زبان کے اندر فعل مضارع پر جب لفظ کانا استعمال ہوتا ہے تو ماضی استمراری کہ ماضی میں یہ کام مستقل ہوتا رہا ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ وہ مستقل وحی الہی کو لکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام ان سے لکھواتے تھے خود۔ میرے بھائیو دوستو اب سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نا سب سے سخی اگر بندہ کسی کو دیکھا نا تو حضرت معاویہ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر، کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے، سخی معاویہ۔ عمر فرماتے ہیں عمر افضل ہے، سخی معاویہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ نبی علیہ السلام کی زندگی دو طرح کی ہے، گھر کی وہ اہل بیت سے لینی ہے، ایک باہر کی جو صحابہ سے لینی ہے۔ اب اہل بیت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہے میری دعا ہے اللہ میری عائشہ کی عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ چھوٹی بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو لفقیہ، حضرت معاویہ فقیہ ہے، دین کے فقیہ۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ ترجمان قرآن کی سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ وہ صحابہ کرام جو دین کے فقیہ تھے ان کے سردار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر سب سے اہم اور کام کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن نے کبھی حضرت معاویہ کو برا کہا ہو، حضرت حسین نے کہا ہو، زین العابدین نے کہا ہو، امام باقر نے، امام جعفر نے، موسیٰ کاظم نے، امام رضا نے۔ تو یہ بد نصیبی ہے کہ ایک بندہ اپنے طور پر دین کا مطالعہ شروع کرتا ہے اور مسئلے بیان کر کے فتنہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب وہ خود ہی تحقیق کرتے تھے، مشائخ سے فائدہ نہیں لیتے تھے، انہوں نے کیا کہا، وہ کلمہ ہی ثابت کوئی نہیں، کلمہ ہی ثابت کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد علماء حرکت میں آئے، انہوں نے احادیث سے کلمہ نکال کر دیا، پہلے لوگوں میں تباہی پھیر دی، ریکارڈنگ ہو گئی، وہ ریکارڈنگ آج تک چل رہی ہے، آج تک لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اور بعد میں اندر وڑ کے رجوع کر لیا، جی میں رجوع کر لیا جی۔ تو میرے بھائی آپ ان سے کہیں کہ جب صلح حضرت حسن نے کروا دیا تو صلح کے بعد آپ لڑائی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ صلح کے بعد کسی صحابی نے تنقید نہیں کی، آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ صلح کے بعد حضرت علی اور حسن حسین ان کی اولاد نے کبھی ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اب جس نبی نے کہا کہ باغی گروہ قتل کرے گا، اسی نبی نے کہا میرے سارے صحابی جنتی ہیں۔
ایک بات نبی علیہ السلام کی لے لینی اور دوسری چھوڑ دینی۔ قرآن مجید کے اندر ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے پیارے نبی آپ کے سارے ساتھیوں کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے۔ جنت کے ناموں میں سے ایک حسنہ نام ہے جنت کا، قرآن مجید کے اندر ہے للذین احسنوا الحسنى۔ تو یہ ادھوری باتیں ہیں، یعنی ایک طرف کے دلائل سننا۔ اب جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے نا، علماء جو ہیں وہ منہ لگانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری زبانوں سے مشہور نہ ہو جائے۔ اچھا پھر جب وہ مشہور ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، پھیلتا کس طرح ہوتا؟ کوئی مولوی میرے سامنے ہوتا ہی نہیں، پھیل جاتا ہے۔ آپ جیسے ہمارے نوجوان جو ہیں مرزا انجینئر، وہ تے بڑیاں حدیثاں پڑھتا ہے، ایک تقریر بھی جھوٹ کے بغیر نہیں ہے، ایک تقریر بھی ایک۔ میں بے ضرر بندہ ہوں، یہ میرے یوتھ فورس کے ساتھی جانتے ہیں، سر تو میں ٹوپی لا لانا تو میرے کو مولوی بھی نہیں سمجھتا، یقین جان۔ کدی میں اپنی مسیطیں لیٹا ہونا تو بندے سمجھ رہے مسیح دا خادم میں ہی ہے، کئی آئے پکھا چلا دے، موٹ کے چلا دینا، بعد وہ پتہ لگتا ہے تو عمر صدیق ہے، پھر مانگنے معافی دے دو، میں کوئی گل نہیں، اسی حافظ عبدالمنان نور پوری دی روحانی اولاد، کوئی بات نہیں، مجھے لے جائیں اس کے پاس، اسے کہیں بھائی نہ کچھ نہیں میں تینوں آندا، صرف میرے سامنے بیٹھ کے اجڑی تو لال کتاب سنانا ہے نا، میرے سامنے بیٹھ کے سنا دے، بس میں نے اسے کیا، میں نہ منہ سے آگ نکالتا ہوں نہ گالیاں دیتا ہوں، اسے کہ جی لال کتاب جڑی کیمرے کے رکھ کے تو بیان کرنا نا، بس بھئی عمر صدیق دے سامنے دو گلاں کر دے۔ یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں، آپ اسے کہیں کہ اللہ کے بندے علماء کے سامنے بیٹھ، ان سے سیکھ، سن، محدثین کی جو شرح تشریح ہے اس کو لے۔ اور میں نے یہی تو مثالیں دی ہیں کہ جب ایک اصول ہے کہ نبی کی توہین نہیں کرنی، تو نبی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ان کی جو خطائیں ہیں اس کے باوجود بھی زبان درازی کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی اصول ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی برائی نہیں کرنی۔ اب اس اصول کو چھوڑ کر کسی کی برائی کرنا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شیعہ کے ساتھ جفیاں ڈالیں گے، ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھیں گے، اتحاد امت کا نعرہ لگائیں گے۔ اب شیعہ کا دفاع کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کیسے جانور ہیں؟ شیعہ کی جو ہے نا وہ ان کی تعریف کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی جماعت کے کیڑے نکالیں گے، ان کی توہین کریں گے۔ دنیا کے اندر ان سے بے وقوف بندہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میری ماں تے بڑی بدصورت ہے تے فلانی بڑی سونی ہے، میرا پیو تے کچھ بھی نہیں، فلانا پیو بڑا چنگا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنا، ماؤں اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرنا، اور شیعہ کے بارے میں کہنا وہ تو بڑے اچھے ہیں، انہوں نے تو بڑا کمال کیا ہے، انہوں نے تو فلانی فلم بنا دی ہے، انہوں نے فلاں یوں کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہمارے دل کو دکھاتی ہیں کہ ان کی توہین اور تذلیل کرنے والوں کو سینے سے لگانا، اور ان کو سینے سے لگانے کے لیے صحابہ کی توہین کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا ہو سکتا نہیں، یہ ادھوری بات۔